کے ساتھ رب تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، کسی کافر کو مخاطب نہیں کیا. خطاب کیا تو ایمان والوں کو فرمایا تو ایمان والوں کو. بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جب اللہ نے کہہ دیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو نماز بھی پڑھے گا، جب اللہ سے ڈرے گا تو روزہ بھی رکھے گا، جب اللہ سے ڈرے گا تو حج بھی کرے گا، جب اللہ سے ڈرے گا تو گناہ سے بچے گا. پھر آگے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ آگے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا میرے بندو جب مجھ سے ڈرو گے، میری بندگی کرو گے، میری بارگاہ میں مجھ سے خوف کھا کر میری بندگی کرو گے، اپنے ایمان کو بچاؤ گے، اس درمیان میں تمہارے اوپر تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے شیطان بھی پیدا ہوا ہے اور اس نے وعدہ کر لیا ہے پروردگار عالم سے، تیرے رب سے وعدہ کر لیا ہے، قیامت تک زندگی مانگ لی ہے اور میں نے اسے زندگی دے دی ہے اور اس نے وعدہ بھی کر لیا ہے اے اللہ قیامت تک جب تک میں زندہ رہا، جب تک قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت تک تیرے بندوں کو راہ راست سے بھٹکاتا نہ ہوگا. اس لیے اے میرے بندو ہم نے تمہیں حکم دے دیا کہ اس کے چال میں نہ پڑنا، لہذا تم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاؤ. جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، کسی اللہ والے کے دامن سے لپٹ جاؤ گے، کسی مقبول بارگاہ الہی سے وابستہ ہو جاؤ گے تو ان کی محبت تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی. اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا ہم پکارتے ہیں اپنے پیر، بلکہ کہا جائے پیرانے پیر کو پکارتے ہیں، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. ہمارا عقیدہ ہے پیروں کے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنے حیات ظاہری میں اپنے غلاموں کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن بدبختوں کے دماغ میں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اس معیار تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں ہے، مدرسہ نظامیہ میں تعلیم دے رہے ہیں، بچوں کو سبق پڑھا رہے ہیں. جب سبق پڑھا رہے تھے کسی عالم میں آپ نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ نکالا تو دیکھا شاگردوں نے کہ ہاتھ بھیگا ہوا. شاگردوں نے کہا حضور یہاں پانی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگا کیسے؟ کہا چپ کرو سبق پڑھو. سبق پڑھتے رہے. بات کی بارگاہ غوثیت میں کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، لیکن شاگرد اپنے استاذ کے بات قریب ہوتا ہے. اعتراض کیا حضور بات ہمیں بتائیں، ہم اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں قافلہ آیا، پانی میں بھیگا ہوا، جس لباس بھیگا ہوا. کہا یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اگر آپ نے دستگیری نہ فرمائی ہوتی تو آج ہم لوگ ہلاک ہو گئے ہوتے، آج ہم ڈوب گئے ہوتے. تو جب ان لوگوں نے کہا، قافلوں والوں نے کہا تو شاگرد سمجھ گئے بات اب یہی پتہ چلے گی، یہ معاملہ اب یہاں حل ہوگا. بارگاہ غوثیت سے بات جو حل نہ ہوئی ہے یہاں حل ہو جائے گی. پوچھا گیا بات کیا ہے، کیا معاملہ ہے، آخر تم کس بات کی مدد کر رہے ہو؟ کہا آج ہم کشتی سے آ رہے تھے، سمندر میں کشتی، دریا میں کشتی پر آ رہے تھے، میری کشتی ڈگمگائی اور ڈوبنے لگی. اسی وقت ہم نے پکارا یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی دستگیری فرمائے. اسی عالم سے ایک غیب سے ہاتھ نمودار ہوا اور میری کشتی کو پکڑ کر کنارے لگا دیا. یہ طاقت، یہ عظمت، یہ مقام میرے غوث کو اللہ نے عطا کیا. اب سوچیں ان بدبختوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے بات، ایسے کیسے ہو سکتا؟
आओ सूरह नम्र पढ़ो, कुरान पाक की आयत करीमा सूरह नम्र खोलो पढ़ो। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा, मलका बिल्कीस का तख्त लाना था। हजरत सुलेमान ने कहा मलका बिल्कीस का तख्त लाना है, हजारों किलोमीटर दूर है, 70 मन वजनी है, इतना लंबा चौड़ा, इतना वजनी, और किस अंदाज में कैसे लाया जा सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सूरह नम्र कुरान पाक की सूरत है, जब आप तफसीर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, मुख्तसर में बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा वो तख्त मुझे चाहिए। जिन्नों में से जिन था, हुजूर मैं ले आऊं। कितना देर? दरबार बर्खास्त होने से पहले, दरबार खत्म होगा तब तक हम ले आएंगे। कहा नहीं, उससे भी पहले चाहिए। कितना दूरी पर था? हजारों किलोमीटर दूर, तकरीबन 40 हाथ लंबा, 40 हाथ चौड़ा, इतना वजनी तख्त लाना है, घर के अंदर से निकालना है, हजारों किलोमीटर की सफर को तय करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाके पेश कर। जिन्नातों ने उठा था हुजूर, दरबार बर्खास्त होने से पहले हम ले आएंगे। आपने फरमाया नहीं, और भी पहले चाहिए। फिर हजरत बनी इस्राइल के एक वली खड़े हुए, आपकी उम्मत का एक वली खड़ा हुआ। फिर किताब में कुछ इल्म था उनके पास, वो बंदा खड़ा हुआ, कहा हुजूर मैं ले आऊंगा। कहा कितना देर में? कहा हुजूर पलक झपकने से पहले। क्या कहा? पलक झपकने से पहले हजारों किलोमीटर दूरी से वो तख्त मलके बिल्कीस का हज़रत सुलेमान के दरबार में हाजिर हो गए। आया कि नहीं? कुरान में बनी इस्राइल के वलियों की पावर को मानते हो, वरना इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे। इनकार करो, गए काम से। सूरह नम्ल खोलो, तफसीर पढ़ो, पता चलेगा। सुलेमान के दरबार में तख्त पहुंचा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या है? कहा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का। क्या कहा? ये मेरे रब का। जब बनी इस्राइल के वलियों पर जब अल्लाह इतना फजल फरमाए और उनको इतनी ताकत दे दे, हजारों किलोमीटर की दूरी से वो तख्त लाकर एक पल में पलक झपकने से पहले हज़रत सुलेमान के दरबार में पहुंचा दे, तो उम्मते मोहम्मदिया के वलियों का मकाम कम समझा है? वो भी मेरे गौसुल आजम सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम, जो मेरे नबी के आल में है, जो हसनी और हुसैनी सैयद है। उस नबी की आल के पावर को तुमने कमजोर समझ लिया। वहां कुरान को इनकार करोगे तो काफिर गए, और वहां बनी इस्राइल की वली की ताकत को मान रहे हो। जिस नबी को अल्लाह ने ये मकाम, ये मर्तबा